ان کے نتائج تو سامنے رکھیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے. کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. جو قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے ہے. تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے، یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے، اور جب وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں. بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے. شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، سو اسی پہ خوش رہے. ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں تب بھی دوستوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں. یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے. جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں. یہ آئین ہمارا ضمانت ہے. تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. تو تمہارے ساتھ نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں، جب آپ سے جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہے، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں. اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں. یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. مولانا صاحب سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا. ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی. سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا. تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے طالبان کے، اور آپ کے اچھے دوست ہیں. 2 سوال. جی بڑے اچھے سوالات ہیں، اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی. دنیا چلتی رہے گی.
دیکھیے جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بظاہر تو ٹھیک ہے، علماء کا لفظ اس میں موجود ہے، لیکن یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے، اور اس کو ہم نے صرف علماء کے سرکل تک محدود نہیں رکھا، اس کو ہم نے کسی مسلک تک محدود نہیں رکھا، ایک مکتب فکر تک ہم نے اس کو محدود نہیں رکھا، اس کو ملک کے عوام کی جماعت بنایا ہے۔ اور آج جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ٹھیک ہے، بظاہر جو نقشہ آیا ہے، آپ کا سوال بالکل جچتا ہے اس حوالے سے، لیکن اگر ایک غیر عالم دین بھی ہماری ٹکٹ پر کامیاب ہوگا، ہم اس کو بھی وہی احترام دیں گے جو اگر ہم ایک اپنے عالم دین کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے جماعت کو اتنا پھیلایا ہے اور آج وہ لوگ جمعیت میں آئے ہیں اور انہیں یہ نہیں دیکھا کہ میں مولوی صاحب کی پارٹی میں جا رہا ہوں، نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے اور جمعیت میں آ رہا ہے، تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج اگر انہوں نے اپنے حلقوں میں الیکشن جیتا ہے تو اس تفریق میں ہم جمعیت کو مبتلا نہیں کریں گے کہ یہ علماء ونگ ہے اور یہ سرداران ونگ ہے، یہ نوابان ونگ ہے، یہ پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ جہاں تک ہے قوم پرست جماعتوں کی باتیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بہت سی ایشوز پہ اختلاف کریں گے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، ان کا اپنا تجزیہ ہوگا، ہمارا اپنا تجزیہ ہوگا، لیکن ہم ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ۔ جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا، ہندوستان تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں رہ گئے انہوں نے ہر چند کے تقسیم کے فلسفے سے اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ایک ہی چھت کے نیچے انہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر بنگال ہم سے ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم یہاں آدھے رہ گئے، پھر جو اس چھت کے نیچے تھے انہوں نے پھر اس ملک کو مستحکم بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ تو ہم آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کا مستقبل ایک ہے، جن کا آنے والا مستقبل میں چھت ایک ہے، ایک ملک پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ہم رہنا چاہتے ہیں، ہم اس چھت کو توڑنا نہیں چاہتے۔ تو ملک ایک ہے، اس پہ اتفاق ہے۔ اگر کچھ شقوں پر ہمارا اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں زندگی پر بھی اختلاف ہے؟ وہ بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو گیا تو وہ بھی صحت مند ہونا چاہتا ہے، ہم بھی صحت مند ہونا چاہتے ہیں۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ بھی کھانا کے محتاج ہے، ہم بھی کھانے کے محتاج ہیں۔ پیاس لگ جائے تو وہ بھی پینے کے محتاج ہے، ہم بھی پینے کے محتاج ہیں۔ تو اتنے مشترکات کے باوجود آپ کو صرف وہ نکات نظر آئے گا جس پر ہمارے کوئی اختلاف ہے۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اس طرح کا اتحاد مولانا صاحب کافی عرصے کے بعد سوالات ذرا سن لیں۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کیا تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد کا یا آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی، اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم ملیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے۔ تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ مولانا صاحب، چمن میں ہزاروں لوگ 8 مہینے سے احتجاج میں پلت بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے، گورنمنٹ ان کے مطالبات مان نہیں رہی ہے، سیاسی قیادت جاتی ہے، تقریر کا واپس چلی جاتی ہے، کوئی اس کا مستقبل۔ اسی لیے تو میں جاتا نہیں ہوں۔ دیکھیے جہاں تک پرلت کا تعلق ہے، یہ سرحدی سرحد پر بسنے والے لوگ، یہ صرف چمن میں نہیں ہے، یہ پورے اس
پاک افغان بارڈر کے اوپر باجوڑ تک جائیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے. اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں، اور ان سرحدات پر آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مراحت حاصل ہوتی تاکہ وہ اپنے روزگار کو کریں. آج 9 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے، میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان، لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا. وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں، کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں. ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے. آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے، آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں. آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے، اور اس سے وہ صبح شام کے کھانے کی فکر مند ہیں. وہ ختم ہو گئے ہیں. تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے. کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا ریاست بے رحم ہو چکی ہے، ان کے رویے بے رحم ہو چکے ہیں. وہ اپنے عوام کو پتہ نہیں کیا دشمن عوام سمجھتے ہیں، اور وہ دشمن کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ آج ہمارے اس پرلت کے لوگوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس کا حل ہے، نکالا گیا ہے، لیکن بات چیت ماننے کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب میرے بھی 2 سوال ہے. ایک یہ ہے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے عدم استحکام یہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ کس کی ایما پر کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، آپ سیاست اور بالخصوص الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ پر اعتراض لگا رہے ہیں کہ وہ ان کی مداخلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو پایا ہے. تو آپ کے نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس خوشحال خان کی جماعت کا سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ان کی نشست آپ کی پارٹی کو دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے، اس کو چھوڑو، چلتے رہتے ہیں بات. اچھا میں آپ سے عرض کروں، ایک بات عرض کروں، آپ لوگ سارے نوجوان ہیں، تمام جرنلسٹ، کیوں آپ توڑنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، جوڑنے میں کم؟ اس میں خبر ہوتی ہے نا. نہیں، خبر تو ہم ویسی اس کو دیں گے. تھوڑا سا چینج کرنے کا ایسا ہے جی، میں آپ سے گزارش، چلو آپ اپنا مائنہ رائے دے دیں. ہم آپ کے اس فورم کو قومی سطح کی سوچ پہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ریت گننا ہے. جی قومی سطح کی نشست جو ہے ان سے لی گئی ہے آپ کی جی، پارٹی. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کا اعتراض ہے آپ کے ساتھ. آپ کا اعتراض ہے، ان کا نہیں. کوئی اعتراض، ان کا کوئی اعتراض سامنے نہیں یہ آیا. آج کہہ دیں ان کو اعتراض نہیں تو آپ بتا دیں. تو آپ کو کیا شوق ہے کہ ایک لوگ اتحاد کے لیے بیٹھے ہوئے یار یہ ہیں کیا اور تمہیں کس نے بھیجا ہے کہ اس کو سرپوتاش کرنے کے لیے سوالات کرو؟ ہم بھی 40 سال میں نے سیاست میں گزارے ہیں. جب صحافی منہ سے سوال نکالتا ہے تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کہاں سے آیا ہے. ہاں، میں بھی آپ کو آپ کا باپ ہوں اس بات میں. مولانا صاحب، جس اسٹیبلشمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں، ماضی میں جب یہ لوگ اقتدار میں آئے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، ان کو ہار پہنائے ہیں. اس ٹائم غلط تھے، یہ آج آپ لوگ غلط ہیں؟ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس وقت انہوں نے سیاستدانوں کو گلے کیوں لگائے اور آج کیوں گلے لگایا. سیاستدانوں نے ان کو گلے لگائے؟ نہیں، سیاستدان نے کبھی گلے نہیں لگایا. سیاستدانوں کو ایک طبقہ مت سمجھو. وہ ہوتے سیاستدان، کہلاتے سیاستدان ہیں، لیکن ان کی جو سیاسی تاریخ ہوتی ہے، جو سیاسی روش ہوتی ہے، جو سیاسی فکر ہوتا ہے، جو زاویہ نظر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے غلامانہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارے موقف کے مطابق کوئی بات سامنے آتی ہے، چاہے وہ جنرل کرے، چاہے وہ بیوروکریٹ کرے، چاہے وہ سیاستدان کرے، ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر مخالفت میں بھی ناجائز بات ہو اور پھر بھی ہم قبول کریں تو پھر آپ اس بات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب نے کیا قومی سطح پہ مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ اور دوسرا اتحاد اپوزیشن دونوں اسٹینڈ یہ لے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اعتراضات دونوں کے ملے جلے ہیں، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قومی سطح پر اکٹھا ہونا ہوگا؟ بالکل ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ ملک میں ایک وحدت کا تصور پیش کریں. ایسے نہیں کہ آج ہم اپنے معروضی ضرورت کے لیے اکٹھے ہوں
اور جب وہ مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ہم زرداری اور شہباز شریف بن جائیں. ہمیں پھر کھڑے رہنا چاہیے تا وقتے کہ ہم آئین کی بالادستی سب کو منوا نہ لیں. تو یہ اتحاد اگر بنتے ہیں، بننا اچھی بات ہے، لیکن ان کا سفر پورے باہمی اعتماد کے ساتھ ہونا چاہیے، منزل تک پہنچنے کے عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. راستے میں تحریک چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے. تحریک یہ کوئی سمندر میں بڑا پتھر پھینک کے ایک دھماکہ خیز بھونچال کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لہروں کا نام ہے. وہ چلتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، نشیب و فراز کا شکار ہوتی ہیں، اور بالآخر ساحل پہ جا کر دم دیتی ہیں. جیسا بات سن رہے ہیں بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، اس میں جمعیت کے اقتدار کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ خبر آپ کی ایک فیک آئی ڈی سے لی گئی ہے، تو آپ سمجھ لیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک فیک آئی ڈی سے یہ خبر چلی ہے تاکہ آپ ہمیں پریشان کریں، بس اور کیا ہے. تھینک یو سر.